میاں محمد نواز شریف تھرڈ ٹائم 3 دفعہ پرائم منسٹر رہ چکے ہیں. ان کی وکٹری اسپیچ ابھی ملاحظہ کی. پاکستان کی تاریخ میں بڑی انوکھی وکٹری اسپیچ ہے. 265 سیٹوں میں سے فقط 60 سیٹیں لینے کے بعد یہ تقریر کی گئی ہے اور اس کو بتایا گیا ہے کولیشن گورنمنٹ جو پی ڈی ایم پارٹ 2 کے طرز کے اوپر بننے جا رہی ہے. اس حوالے سے بات کی کہ نعرے بہت زیادہ ہماری سیاست میں اور کیمپیننگ میں سامنے آئے. 2 نعرے بار بار گانے آپ نے گونجتے ہوئے سنے. مشکل سے نکالو نواز شریف. وہ لگا کہ نواز شریف ابھی اتحادیوں سے کہہ رہے ہیں کہ پہلے مجھے مشکل سے نکال دو, پھر ہمیں تیری بہت ضرورت ہے. ابھی میاں صاحب کو پیپلز پارٹی کی بہت ضرورت ہے, اس لیے شہباز شریف صاحب اور اسحاق ڈار صاحب کو بھی یہ ہدایت دے دی گئی ہے کہ فل فور وہ سابق صدر آصف علی زرداری, مولانا فضل الرحمان اور ایم کیو ایم سے رابطے کریں کہ کوئلیشن گورنمنٹ بنائی جائے. کاشف مجھے بتائیے گا میاں صاحب کی 265 میں سے 60 سیٹوں کے اوپر یہ تقریر ٹیکنیکلی اسپیکنگ ہی از رائٹ کہ سنگل لارجسٹ پارٹی, کیونکہ دیگر سارے انڈیپینڈنٹس ہیں, مگر اگین اٹس گلیئرنگ فگر 60 آؤٹ آف 265 سیٹس اور ایک وکٹری اسپیچ. جی, کیونکہ اتحادی جو ہے وہ ایک سیاسی جماعت کے حمایت یافتہ اتحادی ہیں. وہ آزاد جو ہیں انڈیپینڈنٹس, وہ ایک سیاسی جماعت تحریک انصاف کے حمایت یافتہ ہے. میں سب سے پہلے تقریر کے اوپر, میرا خیال ہے یہ تقریر میاں صاحب نے 2 مہینے لیٹ کی ہے. اگر آپ نے یہ بات کرنی تھی کہ اس ملک کو زخم کھائے ہیں اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے, اگر آپ نے یہ کہنا تھا کہ سب ملک کو بھنور سے نکالنا تو اکٹھے بیٹھے آئے, ملک کو سنبھال لو, مینڈیٹ کا احترام کرتے ہیں, ہارمونی سے بیٹھے, ہم لڑنا نہیں چاہتے ان لوگوں سے جو لڑائی کے موڈ میں بیٹھے ہیں, اس طرح کی گفتگو کی ہے. تو کیا برا تھا کہ آپ 2 مہینے پہلے پاکستان آئے تھے. آپ کہتے ہیں میں ذرا سارے لیڈروں سے ملنا چاہتا ہوں, عمران خان کو ملتے بھی نہ ملتی ہیں, عمران خان کو بھی ملتے جا کے. دیکھیں اب آپ یہ مسئلہ یہ کہ دیکھیں آپ یہ تقریریں پھر اس کا مطلب لفاظیاں ہی ہیں نا. آپ نے ایک طرف مینڈیٹ تحریک انصاف سوچ رہی ہے, آپ نے مینڈیٹ چوری کیا ہے. ہم سب دوسرے چینل صحافیوں سے پوچھیں, جو لوگ پردے کے پیچھے کیا ہو رہا ہے اس سب کو جانتے ہیں. ان سب کو پتا ہے کہ نواز شریف صاحب یا مسلم لیگ اس وقت 60 سیٹوں پر نہیں ہونی تھی اگر بہت سارا کام پیچھے بیک گراؤنڈ میں نہ کیا جاتا. جیسا وہ کہتے ہیں ہم سنگل لارجسٹ پارٹی ہیں. سر آپ سنگل لارجسٹ پارٹی بنائے گئے ہیں, آپ سنگل لارجسٹ پارٹی ہیں نہیں. سو آپ نے وہ جو انڈیپینڈنٹس ہیں شاید اس میں 15-20 اور ہوتے, ابھی 90 ہیں, وہ 110 15-20 کے قریب ہوتے. یہ تھی اصل صورتحال. اب آپ آ کے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اب میری مدد کریں. تو 2018 میں ایسے ہی الیکشنز ہوئے تھے. اس وقت اگر میاں نواز شریف صاحب کہتے تحریک انصاف کو ٹھیک ہے جی آپ نے کر دیا, ہم ریسیونگ اینڈ پہ جو بھی لیڈرشپ تھی آئیں اس ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے, اب یہ تقسیم کی سیاست کو ختم کریں. یہاں پر میاں صاحب کو یہ صرف اس وقت یاد آیا ہے جب وہ اب حکومت بنانے جا رہے ہیں, کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ میرے خلاف کوئی اپوزیشن نہ ہو یا کوئی وہ معاملات نہ ہو, کوئی دھرنا لے کے آ رہا ہے, کوئی یہ کام اس طرح کا کام کر رہا ہے. اور اس پوزیشن میں ہی نہیں ہے نا, نمبر ہی نہیں ہے کہ حکومت بنا سکے. اس بات کا اعتراف بھی انہوں نے کیا ہے, نمبر ہی نہیں ہے. آئی مین ایک ڈیسپریشن ہے. پیپلز پارٹی ہیز ٹو بی آن بورڈ. آئی وڈ لو ٹو نو کہ ابھی پیپلز پارٹی زرداری صاحب کیا سوچ رہے ہیں. کیا ان کا وہی موقف رہے گا جو اس سے پہلے تھا, جو انتخابات سے پہلے تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ چکے تھے نا کہ ہم نے نہیں بیٹھنا پاکستان مسلم لیگ کے ساتھ, اور انڈیپینڈنٹس بھی ہیں. اب انڈیپینڈنٹس کو ساتھ ملانا بھی ایک چیلنج ہو جائے گا. آپ کی نظر میں یہ نمبر انہوں نے انوائٹ کر لیا آلریڈی, انڈیپینڈنس کی بات بھی کر لی ہے, بلاول بھٹو زرداری صاحب پیپلز پارٹی کی بات بھی کر لی ہے. آپ کو لگتا ہے یہ دونوں پارٹیز ایکسپٹ کریں گی اور وہ ایک جو نمبر میجک نمبر ہے وہ بن سکے گا؟ ظاہری بات ہے پیپلز پارٹی اگر مسلم لیگ آواز ملتی ہیں اور ایم کیو ایم بھی ساتھ آتی ہے, ایم کیو ایم تو پہلے ہی آئی ہوئی ہے, تو پھر تو یہ نمبر تو بہت چھوٹا رہ جائے گا, بہت زیادہ بڑھ جائے گی. اور اب ایک بات اب بھولنی نہیں چاہیے سب کو نا, نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب, زرداری صاحب, بلاول اور ایون خالد مقبول صدیقی صاحب, ان تمام کے کامن فرینڈ ہیں. وہ کامن فرینڈ ان سب کے بڑے مضبوط دوست ہیں, ان کی یہ بات ٹالتے نہیں ہیں. وہ کامن فرینڈ جب کہتا ہے نا کہ بھائی دوستی کر لو آپس میں, آپ کو لگ رہا ہے پیپلز پارٹی آن بورڈ آ جائے گی؟ مجھے تو کوئی 1% بھی اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے. دس از انٹرسٹنگ. چودھری صاحب آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی آن بورڈ آ جائے گی بیکاز انہوں نے ریجیکٹ کر دیا تھا اس طرح کے کسی بھی کولیجن میں بیٹھنے کا, آلریڈی کہہ دیا تھا کہ پی ایم ایل این کے ساتھ ہم نے نہیں بیٹھنا. نہیں تو آج تو ان کی اگر ویسے, کیونکہ میں میاں نواز شریف صاحب کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں اور وائس ورسا. You love him too? You love him too? جی جی. If you love him, اب اس صورتحال میں وہ کہنا نہیں چاہ رہا تھا. میاں نواز شریف صاحب کی ایکچولی تو کل رات یاد تھا کہ 2-3 جملوں کی ایک تقریر تھی
کہ پاکستان مسلم لیگ پاکستان کے مفادات میں کام کرنے کے لیے سب سے اچھی اور بڑی اور اچھی قیادت کے ساتھ اور اچھے منصور کے ساتھ فیلڈ میں آئی ہے. انفارچونیٹلی لوگوں کو ہمارا میسج سمجھ نہیں لگا جی، اور انہوں نے اتنے ہمیں ووٹ نہیں دیے جتنے کہ ہماری توقعات تھی. اس صورتحال میں جو کوئی میجورٹی لے کے آیا ہے اور جو کوئی کولوشن بنا سکتا ہے، جو گورنمنٹ چلا سکتا ہے، جو ملک کی خدمت کر سکتا ہے وہ کرے. ہم اپوزیشن کریں گے اور غیر ضروری ان کے راستے میں رکاوٹیں نہیں ڈال دیں گے. اب اپنے کارکنوں کا، پاکستانیوں کا، اور بیہائنڈ دی، جیسے اب ہم نے جب کلوزنگ کرنی ہے تو کیمروں کے پیچھے جو ساتھی ہیں جو رات دن ایک کیے ہوئے ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا ہے. تو میں سب کا شکریہ ادا کرنا